السلام علیکم، اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ انفال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوئی ہے۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ عدم شرکت ثابت کرتی ہے کہ چین اور روس بھارتی بیانیے کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ایسی سفارتی ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی۔ کوارڈ اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 26 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوا ہے۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ عدم شرکت ثابت کرتی ہے کہ چین اور روس بھارتی بیانیے کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ایسی سفارتی ناکامی کا سامنا ہوا ہو۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی۔ کوارڈ اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 26 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں بھی بھارت کی پاکستان مخالف کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ برکس اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، پاکستان کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی کوشش کی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ برکس اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوا ہے۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ عدم شرکت ثابت کرتی ہے کہ چین اور روس بھارتی بیانیے کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ایسی سفارتی ناکامی کا سامنا ہوا ہو۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی۔ کوارڈ اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 26 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں بھی بھارت کی پاکستان مخالف کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوا ہے۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ عدم شرکت ثابت کرتی ہے کہ چین اور روس بھارتی بیانیے کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ایسی سفارتی ناکامی کا سامنا ہوا ہو۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی۔ کوارڈ اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 26 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں بھی بھارت کی پاکستان مخالف کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ۔ ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، برکس سربراہی اجلاس میں بھی بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا ہوا ہے اور بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی ہے، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ دیکھیے، یہ تو ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ، جہاں بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلگام کے واقعے کو استعمال کرے اور پاکستان کو ایک بار پھر ٹیرر کا مورد الزام ٹھہرائے۔
تو اس کو پہلی ناکامی تو شنگھائی آرگنائزیشن میں ہوئی ہے. چلیے وہاں تو پاکستان ایک ممبر تھا, پاکستان نے بھی اپنا موقف پیش کیا تھا, لیکن اس کے بعد کوآڈ جو اسینشلی ایک اینٹی چائنا آرگنائزیشن ہے اور اس میں پاکستان کے لیے بھی خاصی مخاصمت پائی جاتی ہے جس کو انڈیا اور بھی زیادہ فین کرتا ہے, کوآڈ میں بھی انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ بالکل واضح کہ کیا صرف بھارت کے کہنے پر پاکستان پر الزام لگایا جا سکتا ہے یا کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے. اس بات کو مہینہ اس سے اوپر گزر گیا ہے, بھارت کوئی ایویڈنس نہیں دے پایا ہے. تو لہٰذا چاہے کوآڈ ہو, چاہے شنگھائی کوآپریشن ہو, چاہے برکس ہو, چاہے سیٹف ہو, جو بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو ایک مومنٹم کریٹ کیا ہوا تھا, ایک جو فوگ اس نے کریٹ کی ہوئی تھی بھارت کے پاکستان کے اراؤنڈ, اور وہ اسی کو چلانا چاہ رہا تھا, وہ بھارت نے ایویڈنس پاکستان نے ایویڈنس دے کے ڈی مسٹیفائی کر دیا ہے. ہم نے تواتر کے ساتھ کئی سال تک ڈوسیئرز پرووائڈ کیے ہیں, ٹیسٹیمونیلز پرووائڈ کیے ہیں, لوگوں کو انوائٹ کیا ہے آن دا گراؤنڈ کہ آ کے دیکھیے جی ہماری سائڈ آف آزاد کشمیر تو ہم کسی کو آنے سے نہیں روکتے, ہم تو جرنلسٹ کو انوائٹ کرتے کہ آپ یہاں آئیے. انڈیا کسی کو نہیں آنے دیتا, انڈیا اپنے جرنلسٹ کو بھی اپنے علاقے میں نہیں جانے دیتا. تو چھپانے کے لیے چیزیں تو انڈیا کے پاس ہیں, ہمارے پاس تو ٹرانسپیرنسی ہے اور ٹینجیبل ایویڈنس ہے. اور اسی لیے ان اداروں میں بھی جہاں بھارت کا اثر رسوخ ہے, بھارت کی سنی جاتی ہے, اور پاکستان ممبر بھی نہیں ہے, برکس کا پاکستان ممبر نہیں ہے, اور پاکستان کو ممبر بننے سے بھارت تواتر کے ساتھ روکتا ہے, وہاں پر بھی وہ پاکستان کا نام نہیں ڈلوا سکا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں پاکستان کو اس قصے میں ملوث کرنے کے لیے. ہما بقائی صاحبہ یہ بھی کہیے گا کہ برکس سربراہی اجلاس میں جو ہے چین اور روس کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ دوبارہ سوال دہرائیے گا. ہما بقائی صاحبہ برکس سربراہی اجلاس جو ابھی ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ چین اور روس کی جانب سے جو ہے وہ شرکت نہیں کی گئی ہے, ان ممالک کی عدم شرکت کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے جی, یہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہے جو برکس کی امپورٹنس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رشیا تو ان اسٹیٹ آف وار ہے, تو پیوٹن جو ہے انہوں نے ورچولی خطاب کیا, اور جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے نمبر 2 کو بھیجا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے یا جو اس کی لیڈرشپ ہے یا جو برکس کا فعال ہونا ہے اس میں کسی طور کمی آئی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا سخت اسٹیٹمنٹ نہ دیتے نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً ایک ریئیکشن دیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات کی پیوٹن نے, تو انہوں نے کہا کہ جو ملک حصہ بنیں گے اس اینٹی امریکن پالیسیز کا ان پہ ہم 10% ٹیرف اور لگا دیں گے, کیونکہ برکس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اس وقت امریکہ کی طرف سے ٹیرف کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, اس سے دنیا کی سپلائی چین رپچر ہوگی, WTO کی وائلیشن ہے, اور جو اوور آل ٹریڈ سائیکلز ہیں, اکنامک سائیکلز ہیں, دنیا کے گروتھ سائیکلز ہیں, وہ اس سے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی, یہ CNN وغیرہ سے ضرور یہ بات کی گئی ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ اس میں نہیں آئے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے اس کی جو افادیت ہے یا جو اس کی فعال ہونا ہے اس سے کسی طرح بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے. برکس ایکسپینڈ ہوئی ہے, اب برکس میں آپ کو UAE بھی ہے, ایران بھی ہے, تو جو ایک پورا گلوبل ساؤتھ کا کانسٹرکٹ بن رہا ہے اس میں برکس ول ریمین کرٹیکل, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کی ممبرشپ اب دینی چاہیے ان لوگوں کو. جی, ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا. بھارت کی سرتوڑ کوشش کے باوجود برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت, مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.